خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب موسی علیہ السلام کی اولاد اور ابو طالب کا خون آج کربلا میں بول رہا ہے۔ کسی اور کا کوئی حصہ ہے کربلا میں تو بتاؤ، یہ کون ہے؟ یہ ابو طالب اور خدیجہ کی اولاد ہے۔ اور خدا گواہ اس خون کی کوئی ایسی تاثیر ہے کہ جو جذبہ کڑیل جوان کا ہے وہی جذبہ جھولے میں لیتے ہوئے پیاسے شیر خار کا ہے۔ تیاری نہ کر، اب تیاری نہ کر، تیاری کی ضرورت نہیں۔ علی اصغر کو پرساتے، تیرے مولا علی اصغر باب الحوائج ہے، تیرا مولا یہ باب الحوائج ہے، کربلا کا شیر خار۔ میں اپنی بیٹیوں سے ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، میری بیٹیوں جن کی جھولی میں دودھ پینے والے بچے ہوں، جب علی اصغر کا جھولا آئے تو ان کو زمین پہ رکھ دینا اور رباب کو پرسا دینا، کہنا بی بی بڑا پیاسا تھا، حسین کا لال بہت پیاسا تھا۔ 6 ماہ کے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے کسی برتن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے آپ لوگوں کا بھی دیہات سے تعلق ہوگا، بڑی فکر ہوتی ہے ماں بہنوں کو، چھوٹے بچے کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں نا تو ہماری بیٹیاں بچے کو لے کے کہیں مجلس میں ہی جانا ہو نا بڑا اہتمام کرتی ہے، پانی کی بوتل بھی رکھتی ہے، دودھ کی بوتل بھی رکھتی ہے، چاہے چند گھنٹے ٹھہر رہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے پیاس لگے۔ وارے بی بی رباب آزادارو 6 ماہ کے بچے کی پیاس کے لیے میں نے دیکھا دیہاتوں میں ماں 2 انگلیاں پانی سے بھگوتی ہے، بچے کے منہ پہ رکھ دیتی ہے، بچے کے لبوں پہ بھیگی ہوئی انگلیاں رکھنے سے بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں حیدر کرار کی بہو شدت پیاس سے علی اصغر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، اتنی مایوس تھی حیدر کرار کی بہو، کئی بار خشک مشکیزے کو الٹ کر دیکھا کہ شاید 2 انگلیاں بھیگ جائیں مشکیزے میں بچے ہوئے پانی سے، مگر مشکیزہ بھی خشک ہو گیا تھا کہ آواز آئی حال من ناصر ینصر اللہ، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ یہ اتنا صاحب علم تھا علی اصغر، جھولے میں سویا ہوا جان گیا کہ اب میرے سوا کوئی نہیں۔ ولی ابن ولی کا بیٹا تھا، جان گیا کہ اب میرے سوا کوئی ہوتا میرا بابا میرے خیمے کے باہر آواز نہ دیتے۔ اگرچہ 3 دن کا پیاسا تھا، جھولے میں انگڑائی ایسے لی جیسے حیدر کرار۔ ماں تو سمجھ رہی تھی کہ شاید آخری سانسیں ہیں، مگر جب انگڑائی لی نہ سر بلند کیا، اتنی دیر میں حسین نے دوسری بار کہا حل من ناصر ینصر اللہ۔ پاک شہزادے نے میرا سلام ام رباب تیری تربیت کو۔ پاک شہزادے نے خود کو جھولے سے گرا دیا، بلا تشبیہ میری طرف دیکھتے ہیں نا، نہ رونا ہے سر جھکا لینا، اس معصوم پہ تو رونا آ جاتا ہے۔ خدا کی قسم شیعو، اگر یہ 2 معصوم کربلا میں نہ ہوتے نا تو کربلا کی جنگ حق اور باطل کی نہ سمجھی جاتی۔ ایک یہ 6 ماہ کا علی اصغر، دوسری 4 سال کی معصوم، ماتم کرنا نہ انتظار کرنا۔ یہ دونوں معصوموں کا صدقہ ہے کہ آج دنیا کہتی ہے
अजरों को मिन अल्लाह, बीबी राजी हो जाए। सैयदा आई हुई है अजरों ने, शाम से ज़ैनब आई हुई है। 4 साल की सकीना के भाई को जब रोते हो कहती असगर भैया काश ये करबला में होते। अजरों को मिन अल्लाह, मातम करते हो, मंजर बुलंद करते हो। शब अशूरा है, आज भी नहीं रोएंगे तो कब रोएंगे? सोचना जो पिछले साल थे आज नहीं है। तू तो है ना, इबादत कर। रोना ना है ना, सर झुकाया कर, सर उठा के आंखें ना देखा कर, रोने की शक्ल बना लिया कर। अगर तुझे कोई अपनी मुसीबत है वो याद कर लिया कर। हुसैन कहता मैं फिर भी अजर दूंगा। झूले से गिरा दिया शहजाद, बिस्मिल्लाह से, बिला तशबीह। मुझे अली असगर की इस्मत की कसम, मैंने बुजुर्ग उलमा से सुना और पढ़ा कि शहजादे ने जब हुसैन ने तीसरी बार कहा हाल में नासर यांसुरना, शहजादा कूलियों के बल चलने लगा। वाह हैदर करबला, वाह करबला का हैदर कर्रार। 3 दिन का प्यासा है मगर मैदान कारजार में जाने के लिए खुद चलने की कोशिश कर। रुबाब की चीख बुलंद हुई, कहा हुसैन जरा खेमे के अंदर आ। इमाम ने जब देखा कूड़ियों के बल बाबा के चेहरे को देखा, इस्मत की जबान में कहा होगा बाबा अब पता चल गया कि तू मुझे मदीने से क्यों लाया था। अब बाबा इंतजार न करा, तूने मुझे कान में कहा था नस्ल तेरी जरूरत है। लो तेरे दीन को मेरी जितनी जरूरत है ना उससे भी बेहतर जाऊंगा मैदान में। हाथों पे लिया, मुंह चूमा। हैदर कर्रार की बहू कहती हुसैन अगर मुझ पे कर्म कर सकते हो एक लम्हे के लिए मेरा असगर मुझे दो। अब जिसको ना रोना है मैं जिम्मेदार नहीं। इमाम ने कहा तू मां है, अलविदा कर। बीबी ने हाथों पे लेके बच्चे को रखा, अपनी चादर से कपड़ा फाड़ा, पेशानी पे मौत की पट्टी बांधी, मातम करना। फिर थोड़ा सा कपड़ा लिया, अली असगर का कमर बंद बांधा। कहती हुसैन हर कोई सिपाही बन के गया, ये तेरा सिपाही बन के जाएगा। और कहती असगर मेरा लाल, मेरे दूध की लाज रखना, मैं कुर्बान हो जाऊं बीबी। मेरे मौला ने जब ये मंजर देखा ना, रोजा रसूल की तरफ मुंह करके कहता है नाना गवाह रहना, तेरा दीन बचाने के लिए मेरी बीवी ने अपना 6 माखा अली असगर मुझे दे दिया है कुर्बानी लिया हाथों पे। अब आके दामन में लपेटा, बाप था बड़े सुकून से उठाया होगा। इतने छोटे बच्चे के लिए हुक्म भी है कि सख्त हाथ ना लगाओ। समझदार मैं बेटी अपना छोटा बच्चा ऐसे बंदे को देती नहीं है जिसको बच्चे उठाने की तरबियत ना हो। कहती कहीं सख्त हाथ ना लगा देगा। तो जो 3 दिन का प्यासा हो भला वो सख्त हाथ के काबिल होगा? बाप ने तो बड़े नाज से उठाया होगा। नाते के कुरान की छोटी सूरत को अबा के गिलाफ में लपेट कर लश्कर अश्किया की तरफ चले हुसैन। हुसैन लश्कर अश्किया की तरफ चले। मैं जुमला मसायब का देना चाहता हूं मुसीबत का, और खुसूसन पर्दादार बीवियों को। हुसैन चले मक्तल की तरफ। रुबाब ने सकीना को कहा सकीना उठो, उंगली पकड़ी, वो चली खैमे ज़ैनब की तरफ। ज़ैनब के खैमे में जाके कहती है आलिया बीबी मेरे पास तुम्हारी 2 अमानतें थी,
اللہ جانے تو کیا سننے کا عادی ہے. جو مقتل سمجھتے اور سنتے دو امانتیں تھیں. ایک 6 ماہ کا شیر خوار، وہ میں نے حسین کے حوالے کیا، اور یہ 4 سال کی سکینہ تیرے حوالے. اللہ جانے کل کیسا موسم ہے، شاید تجھے محمد کی نواسی سمجھ کے تیرے ساتھ کھڑی کو کوئی تماچا نہ مارے. ماتم کر رہا، ماتم کر رہا. شب عاشورہ ہے اداجار، رونے کی رات ہے نا، ماتم جاری کی رات ہے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. لشکر اشقیاء کے سامنے حسین شامی اور کوفیوں کے کہتا ہے، شامیوں، کوفیوں، یزیدیوں، تمہارا بیعت کا تقاضا مجھ حسین سے ہے. 6 ماہ کے بچوں سے تو کوئی بیعت نہیں مانگتا، تو یہ میرا 6 ماہ کا ابھی ہوا ہے، اب 6 ماہ کا ہو رہا ہے. میرے 6 ماہ کے پیاس سے بچے کو ایک پانی کا گھونٹ چاہیے. پلاتے ہو پانی میرے پیاسے بچے کو؟ آگے سے آواز آئی، حسین خود پینا چاہتا ہے، بہانہ بچے کا کرتا. اب میرے مولا نے کہا اصغر سمجھ گئے نہ کیوں لایا تھا، میری عصمت کی گواہی دے. امام نے گرم ریت پہ بچے کو رکھا، کہا سوال کر دشمن سے. شہزادے کی زبان تالو سے چپٹی ہوئی ہے، منہ کھول کے خشک لبوں کو جب خاموش زبان سے پانی مانگا. میں نے مقتل میں پڑھا ہے، لشکر یزید میں کچھ لوگوں کی تلواریں گر گئی. عمر ابن سعد کو کہنے لگے یہ تو مر رہا ہے پیاس سے، اس کو پانی دینے میں کیا حرج ہے. اس نے کہا حرم اللہ جلدی آ، جلدی آ، اس بچے کو پانی پلا، ایسے برتن سے پلا کہ پھر یہ پانی نہ مانگے. میں بہت قریب آ گیا. بھائی جان تھوڑی دیر میرا انتظار کر لینا، تمہیں مولا کا واسطہ ہے. میں بہت قریب آ گیا، بس 2-3 منٹوں کی دیر ہے. میں بلا رہا ہوں تب زیارت شہزادے کی. اس نے کہا حرملہ ایسا برتن لے جا کہ جس سے یہ پانی پیے تو پھر پانی مانگنے نہ لائے. حسین میرے سر پہ قرآن رکھ. اس بے غیرت نے کیسا برتن تجویز کیا، 3 پھلوں والا تیر، جو جنگ میں لوگ گھوڑوں کو مارتے ہیں. اس نے نشست باندھی، شست باندھی تیر چلانے کے لیے. ادھر اصغر کی ماں در خیمہ پہ آ کہا میرا اللہ میرا شیر خوار بھی دیکھ اور حلمرا کا تیر بھی دیکھ. یہ بغیر چلانا چاہتا ہے، تیر نہیں چلا، ہاتھ کام گئے. اس نے دوسری بار کوشش کی. بی بی نے کہا میرا اللہ تیر کا وزن میرے بچے سے بھاری ہے. جب تیسری بار بھی کوشش ناکام ہوئی، عمر ابن سعد کہتا تو 1000 دستے کا سلار ہے، دیر کیوں کر رہا ہے؟ کہتا میں کیا کروں، جب تیر چلانے لگتا ہوں پردے کے پیچھے سے کوئی ایسی آواز آتی ہے. اس نے کہا تو تیر چلا. اب جب تیسری بار تیر چلایا نا آزادارو، اب ہاتھ پیارا نہ کرنا، ہاتھ سینے پہ لے آؤ ماتم کرنے کے لیے. اب ماں سمجھ جاتی ہے کہ اب نہیں بچے گا، اب سمجھ گئی کہ نہیں بچے گا. جب اس میں غیرت نے تیر چلایا، رباب کہتی اصغر ہوشیار، ازادار و ظالم کا تیر کان میں لگا، ایک کان سے دوسرے کان سے جا نکلا. حسین نے جلدی سے بچے کو اٹھایا، اٹھا کے کہا میرا لال تیرے نانے کی امت نے تجھے عجیب برتن سے پانی پلایا. خون چلو میں لیا، زمین پہ پھینکنا چاہتا ہے. زمین میں زلزلہ آنا شروع ہوا. کہا فاطمہ زہرا کا لال
ابو تراب کا بیٹا یہ معصوم کا ناحق خون مجھ پہ نہ پھینک، میں قیامت تک بنجر رہ جاؤں گی۔ امام نے آسمان کی طرف پھینکنا تھا، آسمان کانپنے لگا، کہا حسین میری طرف نہ پھینکنا، میں ٹوٹ جاؤں گا، یہ ناحق خون۔ امام نے کہا انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نے اپنی داڑھی پہ خضاب کیا۔ اب 6 ماہ کا بچہ لے کے جب عمل کرتے ہو قبلہ کریں گے، 7 بار حسین آگے بڑھے، بس آخری جملہ 7 بار پیچھے تھے۔ مجتہد علامہ حسین بختیارہ کہتے تھے 2 بجے تھی، حسین کہتا تھا جیسے اصغر ذبح ہوا ہے، ایسا کوئی ذبیحہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی ماں یا سکینہ دیکھے، خیمہ میں کوئی قضیہ ہو جائے، پیچھے ہٹ کے دفنانے کا سوچتا، پھر آگے آخر پہ امام نے فیصلہ کیا دفنا دیتا ہوں، شاید پامالی سے بچ جائے۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، اور شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کر بس سزا دارو۔ ہر کوئی مطمئن نہیں تھا کہ میرا دفن نہیں ہوا۔ رواب کہتی تھی دفن ہو گیا، مگر جب 11 محرم کو نو کے نیزہ پہ دیکھا تو کہا اصغر تجھے ظالموں نے قبر میں بھی چین، ماتم حسین۔